بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو قصے کہانیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری ہر ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی پر مبنی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شریف۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رنگ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ جعفر تم تو میری صورت پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں 3000 فوجیوں کو لشکر دے کر آپ کو بھیجا اور زید بن حارث کو فوج کا افسر بنایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر افسر ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح افسر ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے افسر بنا لیں۔ یہ تمام لشکر موتا میں پہنچا۔ وہاں مقابلے کے لیے 1,00,000 آدمی کا لشکر موجود تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان بہادروں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر لڑتے لڑتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسر ہوئے۔ لڑتے لڑتے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، پھر آپ نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی۔ یہ جنگ موتا مدینہ سے 100 کوس پر تھی۔ رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اطلاع دی کہ زید اور جعفر اور عبداللہ تینوں بہادر شہید ہو گئے۔ پھر خالد سیف اللہ کی تلوار نے کوشش کی اور اللہ نے فتح دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 100 کوس کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی پر چون زخم تلوار اور نیزوں کے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑائی میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے کہ فرشتوں کے ساتھ جہاں دل چاہے اڑتے پھرے، اس لیے آپ کا لقب جعفر تیار ہوا۔ جس دن آپ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے گھر والوں کو کھانا بھجوایا اور فرمایا کہ جعفر تیار کے غم میں ان کو کھانا پکانے کا ہوش کہاں ہوگا، اس لیے کھانا بھیجتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعزیت کے لیے 3 روز مسجد میں بیٹھے۔ سن 8 ہجری میں 41 برس کی عمر میں آپ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کی کیسی عزت ہے۔ بے شک اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تابع داروں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ واقعی جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا۔